بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن کا بھائی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے۔ اور آج ہم اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کا بھائی ہے۔ ایک پیغام دیتا ہوں بس میں۔ خطیب الہند مقبول خاص و عام حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو بیل مل چکی ہے جوناگڑھ سے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، جوناگڑھ سے ان کو بیل مل چکی ہے۔ انشاءاللہ کل شام تک رہا ہو جائیں گے، انشاءاللہ مغربی عشاء کے آس پاس رہا ہو جائیں گے کل انشاءاللہ۔ تو اس میٹر میں، اس ماحول میں جو علماء دیوبند نے کردار ادا کیا وہ بھی قابل داد و تحسین ہے۔ درجہ دلی کا جس طرح سے ثبوت دیا ہے علماء دیوبند نے بھی، خاص طور سے مفسر قرآن، عظیم رہنما، ہمدرد ملت، مفکر ملت حضرت مولانا مفتی سجاد نعمانی صاحب نے اپیل کی، حمایت کی مفتی سلمان صاحب اظہری کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے خطیب الہند مقرر بیگ باغ حضرت مولانا عبداللہ چترویدی صاحب نے تو بہت زوردار طریقے سے پرزور اپیل کی، اور وہ بہت جانکار عالم ہے، بہت اچھا علم ہے حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کو، نور اللہ وجہہ۔ اور ادھر سے حضرت مولانا مفتی امتیاز پراموی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان المجاہدین شان بریلی حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ظہیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے اور بھی علماء حضرات نے، دونوں طرف کے علماء حضرات نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی پرزور حمایت کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا، تو اس لیے کہا کہ یہ بھی ایک بات سمجھ میں جائے کہ ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، توقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی خطیب الہند، حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ رحمۃ اللہ علیہ تو صاحب مرنے والوں کو کہا جاتا ہے، کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ زندوں کو بھی کہہ سکتے ہیں اور جو دنیا سے جائے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کہنے سے ذہن آدمی کا جاتا ہے صحابہ کرام کی طرف۔ جب رضی اللہ عنہ سنتا ہے تو ذہن صحابہ کرام کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے سمجھانے کے لیے میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا بند کر دیں۔ خاص طور سے علماء بریلیوں میں یہ عادت ہے، جس کو چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے مفتی حضرت ارشد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہا، تو اب آپ سوچو گے کہ ارے یہ کیا کہہ دیا؟ تو اسی سے سمجھ لو بات کہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا بھی جائز ہے حضرات کو۔ اگر جائز نہیں ہے تو پھر تم رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کیسے جائز ہو جائے گا اگر صحابہ کو؟ تمام بڑے بڑے ولیوں نے، اکابر اولیاء کرام نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا۔ سب کی کتابیں پڑھو اولیاء کرام کی۔ اگر 1000 جگہ میں سے 5 جگہ رضی اللہ عنہ لکھا غیر صحابہ کو، وہ بھی سبقت قلم کی جا سے، تو اس کو آپ دلیل بناتے ہو۔ اور 995 جگہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا انہی ولیوں نے کتابوں میں، تو اسے آپ دیکھتے نہیں ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے اتبعوا سواد العظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو جو اکثریت ہے اسے تو آپ دیکھتے نہیں ہو، اقلیت کو آپ دیکھ لیتے ہو۔ پھر امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہم نے خود سنا، دیش کے پاورفل پردھان منتری، شکتیشالی پردھان منتری، مقبول خاص و عام حضرت شریمان جناب پردھان منتری نریندر مودی صاحب نے بھی امام حسین کو علیہ السلام کہا ہے۔ اور یہاں پر کچھ علماء بریلی کے منع کرتے ہیں، صاحب نہیں کہہ سکتے۔ ارے ہمارے دیش کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں امام حسین کو علیہ السلام۔ اور بھی ہندو بھائی سناتن دھرم کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں ان کو میں نے سنا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے صاحب بریلی والوں کو کہ منع کرتے ہیں، اور اپنے عالموں کو رضی اللہ عنہ کہیں گے صاحب یہ جائز ہے، اور امام حسین کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں؟ بخاری شریف میں ہر جگہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، امام حسین کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا ہے، بڑے پیر صاحب نے بھی علیہ السلام لکھا ہے کنیت الطالبین میں، اور بھی تمام بڑے بڑے ولیوں نے، ایک دو نے نہیں، سب علیہ السلام نے لکھا ہے۔ جب آپ اپنے عالموں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو جو آج کے زمانے کے ہیں، تو ان کو رضی اللہ عنہ جائز ہے اور ان کو امام حسین کو علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے، یہ کس کتاب میں پڑھ لیا آپ نے ہیں؟ تو یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو سوچ سمجھ کے کام کرو۔
اگر آپ کی یہی روش رہے گی کہ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والی جنریشن کے لیے. پھر تم جو چاہو کرنے لگ جاؤ پھر آگے چل کے ہیں، جو چاہو کرنے لگ جاؤ. استغفر اللہ ربین کو رحمۃ اللہ. تمام ولیوں کی کتابیں پڑھو، انہوں نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا بڑے بڑے بزرگوں کو. کہیں کہیں سبقت قلم کی وجہ سے رضی اللہ عنہ لکھنے میں آیا ہے غیر صحابہ کو، عام طور سے نہیں آیا. 100 میں سے یعنی ایک جگہ کہیں 2 جگہ بس. تو اب میں ایک اور اپیل کرتا ہوں جو علماء دیوبند نے دریا دلی کا ثبوت دیا اس کا علماء بریلی احسان مانے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں جو حمایت کی شانتی پوروک ڈھنگ سے. احسان مان کا ان دونوں حضرات کو بلائیں، مفتی سجاد نعمانی صاحب کو بھی بلائیں اور حضرت مولانا عبداللہ چترویدی صاحب کو بھی بلائیں. دیکھنا پھر انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. دونوں حضرات بہت بہترین تقریر کرتے ہیں اور عارفانہ تقریر کرتے ہیں. دیکھیے اب مناظروں کا دور وہ دور نہیں رہا. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے مناظر تھے، انہوں نے بھی اخیر عمر میں یہ کہا تھا، میں نے سنا ہے کہ مناظروں سے کوئی حل نہیں نکلا. اسی طرح بریلیوں کے سلطان المناظرین کہے جاتے مفتی اعظم کانپور مفتی رفاقت حسین صاحب بھی آخر میں ڈھیلے پڑ گئے تھے. تو یہ دونوں اپنے اپنے خیمے میں فاتح ہوتے ہیں، مناظرے کے بعد فتح کوئی نکل پاتا. وہ کہتے ہم فاتح، وہ کہتے ہم فاتح. اب جو لوگ علماء دیوبند کو مسلمان نہیں مان رہے، نہ ماننے دے رہے، استغفر اللہ رب العزت ہے، تو پہلے وہ دیکھ تو لیں کہ عرب میں ان کی کتنی تعداد ہے، علماء دیوبند کا وہاں کتنا اثر ہے، آپ لوگوں کا کتنا اثر ہے. جامعہ ازہر مصر میں علماء دیوبند کا کتنا اثر ہے، آپ لوگوں کا کتنا اثر ہے. پھر آپ جب ان کو مسلمان نہیں مان رہے تو ان کی لڑکیوں کو کیا مانتے ہو آپ، جن کی عمر 15 سال ہے 20 سال ہے، ان لڑکیوں کا کیا قصور ہے، انہیں کیا مانتے آپ؟ مجھے جواب دو آپ پہلے. انہیں آپ لڑکیوں کو مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب میں پیدا ہو رہے ہیں بچہ بچی، انہیں کیا مانتے ہو؟ آپ کے فتوے کے حساب سے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہاں کے امام بھی، وہاں کے مؤذن بھی. پھر وہاں جو اولادیں ہو رہی ہیں صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو اولادیں ہو رہی ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، وہ انہیں کیا مانتے ہو آپ؟ وہاں پر سید ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولادیں، انہیں کیا مانتے ہو سید حضرات کو؟ پھر تو تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گے اس طرح سے. پھر کسی کو مسلمان ہی نہیں مانو گے تو پھر تم ہی اکیلے مسلمان رہ جاؤ گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.